اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں انبیاء سے معاہدت، ان سے عہد لیا، کیا لیا ان سے؟ ان اللہ تعالی اخذ المیثاق علی النبیین، نبیوں سے معاہدت کیا، سب کو اکٹھا کیا، ان کی ارواح کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دین میں، اصول دین میں ایک روز الست ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم عالم ذر کہتے ہیں. یہ پہلے عام ارواحوں سے، پہلے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ دیا ہوتا، پھر بندوں سے بھی سوال تھا، تو انہوں نے جواب دیا جی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب سرکار دو عالم کی روح مقدس سے اشارہ کر کے کہ اب میری ربوبیت کا تو آپ لوگوں نے اقرار کر لیا، وَإِنَّ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رسولی، میری ربوبیت کے بعد یہ اشارہ کیا. بیٹے آپ کی باتیں ادھر آ جائیں، نہیں آپ پلیز پوچھیں، ادھر آ جائیں. ادھر آؤ بیٹے، کہ معمولی باتیں نہیں ہیں، آپ ان کو سنیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ یہ آپ کے روزے کی قبولیت کا انحصار ہے. ہم آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہے، میں صرف ثواب ہی تک ہوتا ہوں. یہاں غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پہلے اپنی ربوبیت کے اقرار کرایا، پھر سرکار دو عالم کی روح کو اشارہ کہا ھذا محمد رسولی، اور اس کے ساتھ ہی جناب امیر علیہ السلام کو اشارہ کیا وہ ان ھذا علی امیر المومنین، یعنی اسی وقت ابھی ان کے پتلے بھی نہیں بنے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا، فرشتوں کو سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا، ابھی یہ ساری باتیں عالم ارواح کی ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مراحل سے پہلے لوگوں سے اپنی ربوبیت کا جہاں اقرار کیا، سرکار دو عالم کی نبوت اور جناب امیر کی امیری کا اعتراف بھی کیا. قالوا بلا ثبتت لهم النبوہ، اور سب نے کہا جی ہاں ہم نے اقرار کر لیا. تو اللہ نے کہا بس ان کی نبوت سب پہ ثابت ہو گئی. اب آپ نے دنیا میں جا کے، یعنی بعد کے مراحل میں آپ نے اس سے روگردان نہیں ہونا. وَأَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُولِي الْعَزْمِ، اچھا اب پہلے عام نبیوں سے لیا، اب اولی العزم پیغمبر. ہاں جی حمزہ بھائی جان بتاؤ، اولی العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ دیکھا اس میں باتیں نہ کرو. ہاں بھائی دیکھو کو کہہ رہا ہے چار نہیں، اور جواب غلط ہے. آپ ٹھیک ہے. ہم قاسم بھائی کا نام گنواؤ ان کو. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نہیں آپ ترتیب سے آئے ہیں، یہ تو آخری نبی ہیں. ان سے پہلے اولی العزم کتنے ہیں؟ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، ان سے بھی پہلے حضرت حضرت نوح سب سے پہلے. ترتیب سے یاد کریں تو بھولتا نہیں آدمی. سب سے پہلے آپ بھی اب گنتے جائیں گے، 5 ہیں. سب سے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد روح اللہ حضرت عیسیٰ، اس کے بعد حبیب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو اکٹھا کیا، جن پیغمبر بھی تھے موجود، مولا مشکل کشا بھی تھے موجود، اور باقی اولی العزم پیغمبر بھی تھے. تو ان کو کہا انی ربکم، اب ان کو بتایا وہ محمد الرسولی، میں تمہارا رب ہوں، یہ میرا رسول ہے. وعلی امیر المومنین، اور مولا کی تو اشارہ کر کہا کہ یہ مومنین کے سردار ہیں. وَأَوْصِيَاؤُهُ مِن بَعْدِهِ وُلَاةُ أَمْرِي، اور جناب امیر کے بعد جتنے بھی باقی 11 امام ہوئے ہیں وہ میرے ولی امور ہیں. ولات جمع ولی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ رہبر کو ولی امور المسلمین کہتے ہیں. نیابتاً ہے، رہبر حقیقتاً نہیں ہے، صرف اس مجبوری سے ہیں کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہے.
اس لیے ان کو نیابتاً کہتے ہیں۔ وخذان علمی، اب دیکھو کتنی باتیں ہم کی یاد رکھو نا کہ اللہ نے کیا دیا، رسالت دی، امانت دی، اور اس کے بعد ان کو ولی امور یعنی ان کے امور کا انتظام کرنے والے، ان کو ہدایت کرنے والے، پھر ان کے اعمال دیکھنے والے، پھر ان کی شفاعت کرنے والے۔ وہ خزان علمی، اور میرے علم کا خزانہ یہ ہے، یعنی اگر جس نے بھی میرا علم لینا ہے وہ ان سے لے۔ وَإِنَّ الْمَهْدِيَ علیہ السلام، اب دیکھو وہیں سے بات، امام مہدی علیہ السلام کی بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی ابھی بالکل ابتدا ہے، نہ زمین آئی ہے، نہ زمین بنی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کچھ ہے۔ وَإِنَّ الْمَهْدِي أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِي، اور امام مہدی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کے ذریعے میں اپنے دین کے مخالفوں سے بدلہ لوں گا۔ یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ نے اب تک مہلت دی ہوئی ہے کہ کر لو میرے نبی سے جو ظلم کرنا ہے، میرے اماموں سے کر لو۔ ایک دن امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، انت بھی یعنی بے ذریعہ، بے ذریعہ وہ اپنے دین کی مانو میں بدلہ لوں گا، وہ اظہر بہی دولتی، اور انہی کے ذریعے میں حکومت عدل قائم کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا کہتی ہے، سب مجھے بھی کہتے ہیں، اور شاہ جی اسلام جو حکومت کرنا نہیں، دیکھو خمینی صاحب کے نہیں ہے مشکلات، رابر صاحب کے نہیں، اس مشکل یہ معنی نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو اور زیادہ ثبوت ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود وہ کر رہے ہیں، اس میں تو اور بھی زیادہ اچھی بات۔ اور اس کے انتقم من بہ من اعدائی، اور میں اپنے دشمنوں کا انتقام انہی کے ذریعے لوں گا۔ دیکھیے امام مہدی کے کتنے کام ہیں، ہاں، کہ دین کے مخالفین کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کی حکومت حق، حکومت عدل کا اظہار، اور دشمنان خدا سے انتقام۔ وَأُوبَدُ بِالطَّوْعًا وَكَرْهًا، اور امام مہدی جب آ جائیں تو اس کے بعد ہر شخص میری عبادت کرے گا، چاہے وہ مرغبت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، اسے کرنا ہوگی۔ لیکن دیکھیے امام مہدی کا کتنا اختیار ہے، یعنی آخر میں جو اللہ نے جس چیز کے لیے دنیا بنائی تھی وہ اس کی عبادت ہی تو تھی نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اللہ جس طرح چاہتا ہے اب تک اس طرح کی عبادت نہیں ہوئی۔ چند بندے کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں، امام کرتے ہیں، ان کے خاص دوست کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جو عموم میں مسلم عوام وہ نہیں کرتے۔ تو یہ صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے سر کا تاج ہے، ان کے سر پہ سہرا بندھا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ کہہ رہا ہے اعبدوا بہ، انہی کے ذریعے میں عبادت کیا جاؤں گا، طوعاً او کرہاً، چاہے اب اس کی مرضی کرنے والے کی، عبادت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو تاریخ کی مثال دوں کہ پیغمبر نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، خیبر نے، اس کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، رات بازی دانش مجھ سے غلطی ہو گئی سی، 8 ہجری میں کوئی بات نہیں، تاکہ آپ ٹھیک کریں نا، کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کوئی رعایت نہیں تھی، انہوں نے کہا یا ایمان لے آؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسری آپشن کوئی نہیں۔ آباد ان کے بھی 2 حصے ہو گئے، کچھ تو واقعی دل سے ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے منافقت کی کہ بظاہر تو ایمان لے آئے، اندر سے کافر ہی ہوئے، جنہوں نے بعد میں اہل بیت سے دشمنی کی، ان میں زیادہ بن نہیں آئے، باقی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد جب یہ بات ساری بات ہوئی تو اولو العزم پیغمبر بولے اقررنا یا رب، ہم نے ان تمام باتوں کا اقرار کر لیا۔ یعنی دیکھیں نا کہ اب ہم تو بہت بعد میں ان کو مانتے ہیں نا، پہلے خود انہوں نے مانا ہے، اولو العزم نبیوں نے، جن میں وہ خود بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جناب یہ بتاتا ہے کہ صفوت اللہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل دل سے متی ماننے والے، صاف ستھرے، جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی غیریت نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت علی باب الجنہ مکتوبا، پیغمبر فرماتے ہیں، جب چوتھا کی شب معراج کی بات ہے، لکھا نہیں ہوا، لیکن لکھا کہ جب میں جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
انشاءاللہ اللہ نصیب کرے ہم بھی جائیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ فاطمۃ امۃ اللہ علی باغہم لعنت اللہ. اب میں سب کا ترجمہ کروں. پہلا تو کلمہ طیبہ لا رسول. آگے علی کے ساتھ حبیب اللہ میں نے اس روایت میں پڑھا ہے. عام طور پہ علی کیا ہوتا ہے؟ ہم بتاؤ علی ولی اور شرف. بہت پیارا بچہ ہے نا، یاد کرتے ہیں صرف حاضر دماغ رہتے ہیں. عام کبھی بھی اپنی اذان میں بھی پڑھا، کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ کل جنت میں یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ، کہ اللہ کے پاک صاحب مخلص بندے حسن و حسین. و فاطمہ تو امۃ اللہ. ویسے لفظی کلمہ تو کنیز ہے لیکن میری زبان زیب نہیں دیتی. اس کا معنی ہے کہ خواتین میں سے سب سے زیادہ اللہ کی مخلص ماننے والی، سب سے قریب اللہ کے. مردوں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواتین میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اس لیے ان کا مطلب آگے ایک لفظ ہے الا باغہم لعنت اللہ. باغض جو حضرت فاطمہ سے بغض رکھے، اور باغضہم یعنی سب کے. اللہ سے بغض رکھے، پیغمبر سے رکھے، امیر المومنین سے رکھے، امام مجتبی اور سید الشہداء سے رکھے، یا جناب سیدہ سے رکھے، اس پہ لعنت اللہ. کرنی باجی کا نیند آئی ہوئی ہے، سست ہے، زور سے نہیں سن رہے ورنہ یہ تو نعرہ لگاتی باجی لگانے لگی ہے نعرہ. یا امام المنتظر قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا کربلا نمازیوں کا راستہ، کربلا کربلا. حسین میرا بادشاہ. لو بھائی اب کلیئر ہو گیا. اب یہ میں نے سننا ہے حمزہ، رات میں درس میں سنوں گا کہ انشاءاللہ دیکھو بیٹے، انشاءاللہ کوئی دعا کرو ہم سب جنت میں جائیں. تو ہم نے یہاں پڑھنا ہے، وہاں لکھا ہوگا. اس کے پہلے اگر آپ کو آتا تو بہت ہی اچھی بات ہے. کیا لکھا ہوگا آپ یہیں تو سنا دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین فاطمہ امۃ اللہ علی باغہم لعنت اللہ. ان سے بغض رکھنے والوں پہ لعنت. اب میں ہوں اے او بی او سی او، یعنی یہ دل کا مسئلہ ہے کہ آیا میں معاذ اللہ یہ بغض کس کا الٹ ہے؟ محبت کا. آپ اہل بیت سے، اللہ سے، رسول سے اور ان کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کچھ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی توبہ استغفار ان سے ان کو اچھے نہیں لگتے کہ یہ کیوں ہے، نبی کیوں ہے، یہ امام کیوں ہے، ان کو اللہ نے یہ علم کیوں دیا ہوا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے. اگلا سبق ہے ہمارا النبی محمد ابن عبداللہ علیہ السلام. اور پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد عبداللہ کے والد کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق اللہ خلقا افضل منی. اللہ نے مجھ سے زیادہ مرتبے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں. سب کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ کے کہتے ہیں بعد از خدا قصہ مختصر، کہ اب ہم مختصر یہ کہہ سکتے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات. ان کے بعد مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کا کوئی کسی سے رشتہ نہیں سوائے مخلوق. پوری کائنات میں یا اللہ ہے یا اس کی مخلوق ہے. مخلوق میں سب سے اعلیٰ افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ولا اکرم علیہ منی، اور یہ یعنی اللہ کے نزدیک بھی قابل اب کیا مرتبہ کا احترام، یعنی احترام کرنے والا بھی مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا بھی آپ دلیل بتائیں کہ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کو بہت احترام کرتا ہے، بہت ان کا بتاؤ. قاسم بھائی آپ مشہور بڑے ہیں. میں آیت پڑھتا ہوں، آپ لوگ تو آپ بھی پڑھتے ہیں.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ اس سے یعنی اللہ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ایسے کوئی جملہ نہیں ہے. یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں کا کام ہی یہ ہے کہ محمد پہ درود بھیجتے ہیں. ہمیں حکم ہے صلو وسلموا تسلیما، اور اس درود کے بارے میں جو حکم نہیں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اب تک درود نہ بھیجا کرو. لوگوں نے یوں درود پڑھنا شروع کر حمزہ میں یار کیا ہوا ہے؟ یار کیوں تنگ کرنے والا میریاں 6 اکھاں ہیں. کوئی غور نہ سنے تو یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو ڈرامہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہی کہ لگی ہے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں یہ میری آنکھ تمہاری طرف ہے. صلوات پڑھو بابا. آپ پہلے درود کیسے پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد. لوگوں نے جب یہ آیت آئی، یہ سورہ ذات کی آیت ہے، مدنی ہے، تو لوگوں نے اللہم صلی علی محمد. اب ایک دفعہ 2 دفعہ 2 دن 3 دن، ایک دن پیغمبر پر اور انہوں نے کہا کہ لا تصلی علیہ صلاۃ ابتر، یہ مجھ پر لنڈی منڈی صلوات نہ بھیجو، ادھوری، ناقص، نامکمل، سب لفظ ہیں. ابتر میں سارا کچھ ہے، یعنی اس کے آگے کچھ نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کیف نصلی علیہ یا رسول اللہ، ہم پھر کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا یوں بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے وہ سلم تسلیمہ اس آیت میں، کیونکہ اللہ نے صرف کہا صلو علی النبی، اللہ نے آل نہیں کی. دیکھو تھوڑی سی تفسیر بھی سنا دو نا، باجی کتنی مفسرہ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے. اللہ نے آل نہیں کہی، کیوں نہیں کہی؟ لیکن اس کی جو کیا کہا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ اس پہ درود بھیجو، جو اس بارے میں کہے مانو. اس میں آل آ گئی. اب تو جو کہتے ہیں نا یہ قرآن مجید میں کئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے قصداً پوری نہیں کی، اس لیے کہ لوگ پیغمبر والے پر رجوع کریں، ان سے پوچھیں جا کے جی یہ کیا، تاکہ وہ بے نیاز نہ ہو کے بیٹھ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں عادی، مجمل، مبہم، گول مول، تاکہ یہ میرے حبیب کے پاس آئیں، مولا مشکل کشا کے پاس آئیں. اور انہوں نے کہا بھی ہے جناب امیر نے تو زندگی بھر کا سلونی سلونی قبل تخلونی، اور پیغمبر بھی یہ کہتے تھے بھائی تم جو چاہتے ہو پوچھو. اور قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن بھی یہ کہتا ہے. جی اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں کہ انہوں نے کہہ دینا ساڑھے لیے قرآن کافی ہے. غلط ہے نا، یہ فطری طور پر غلط ہے کہ کتاب کہیں بھی کافی نہیں ہوتی. جہاں میری پیاری کتاب ہے وہاں کتاب کا استاد ضروری ہے. اب دنیا میں دیکھ لیں، آپ ڈاکٹری پڑھتی ہیں، آپ بازار سے ڈاکٹر کورس لے آئیے، ملتا ہے، اگر آپ نہیں ڈاکٹر بن سکتی پہلے جو ڈاکٹر ہے اس سے کتاب پڑھیے. اس طرح علم دین کہ اگر کتاب بھی کافی ہو تو میں جتنی کتابیں دین کی میں گھر لے آؤں، عربی زبان سیکھ لوں تو میں عالم، ایسا نہیں. مجھے استاد سے پڑھنا پڑتا ہے، ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے. کوئی بھی علمہ معصومین کی بات الگ بحث ہے، کوئی بھی بندہ اللہ کے یہاں سے پڑھ کے نہیں آتا، کوئی کام سیکھ کے نہیں آتا. اب چاہے کوئی ہنر ہے، چاہے گھریلو ہے، چاہے بیرونی ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے اس کا وہ ذریعہ معاش ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے. لما عرج بی الی السماء، اب آگے پیغمبر فرما رہے ہیں کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ ما خلق خلقا افضل منی، اللہ نے مجھ سے بلند تر بلند مرتبہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، ولا اکرم علیہ منی، نہ ہی اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی محترم ہے. یہ 2 باتیں. آگے ولما عرج بی الی السماء، جب اللہ مجھے آسمان پہ لے گیا، انہوں نے بھی یہی کہا، میں گیا نہیں، لے گیا. یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیونکہ قرآن میں یہی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اس میں بہت بڑا نکتہ ہے کرنے کا، جب سے غور سے سنیں کہ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ میں گیا تو اس میں پیغمبر کی فضیلت ہے صرف. اور توبہ استغفار اعتماد بھی آگے پڑھنا نہیں صحیح کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ غلط کہیں گے.
اس میں پیغمبر کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ لے کے گیا، اس نے سواریاں بھیجی، کبھی براق بھیجی، کبھی رفرف بھیجا، کبھی کچھ، وہ بہرحال وہ کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر خود نہیں. اب دیکھو وہ اللہ تعالیٰ نقن صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کا جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ نہیں آپ اس کو کوٹ کیا کرو، ان کو بھی ثواب ہوگا آپ کو بھی. وہ کہتے ہیں کہ مہمان کا احترام ایک عجیب ہے. کئی مہمان ہوتے ہیں خود ہی اپنی سواری پہ آ جاتے ہیں، کئی مہمان ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ میزبان کہتے ہیں نہیں آپ سمجھتے میں سواری بھیجوں گا اس پہ آئیے. اللہ، انہوں نے ممبر پہ کہا میرے پاس 10,000 کا مجمع تھا، ماڈل ٹاؤن پر پڑھا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی تشریف لاتے تھے محرم میں، تو وہاں اشرا پڑھتے تھے، تو ہم لوگ جاتے تھے ماشاء اللہ کافی استفادہ کیا، اللہ کے درجات کرم فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مہمان کا درجہ بہت بلند ہے جس کو میزبان یہ کہے کہ آپ نے قضامت نہیں کرنی، میں سواری بھیجوں گا، اللہ آپ کو پک کر لے گا. اللہ وہ پک اینڈ ڈراپ والا مسئلہ ہے کہ میری سواری تمہیں لے جائے گی، میری سواری تمہیں چھوڑ آئے گی. یہ کام اللہ نے شروع کیا ہے، اب بتایا ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ مجھے اس مہمان کی اتنی چاہت تھی کہ اب دوسری بات یہ بھی نا کہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا پیغمبر جا نہیں سکتے تھے، جا بھی سکتے ہوں، تو وہ الگ بحث ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں، میں سواری بھیجوں گا، لے بھی جائے گی چھوڑ بھی جائے گی. لما عرج بی الی السماء نودیت یا محمد، مجھے یوں پکارا گیا کیا، فقلت لبیک یا رب، آواز آئی ہے محمد، میں نے کہا آ گیا میں، آ گیا لبیک، آ گیا میں میرے رب. وسعدیک، سائدہ بھی ہے کہ یہ مبارک قدم ہے میرا، تبارکت وتعالیت فنودیت، میں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، تو بابرکت ہے اور تو ماشاءاللہ اعلیٰ ہے، تو مجھے یوں کہا اللہ نے. اب کیا کہا وہ سن، یا محمد انت عبدی انا ربک. اب یہ دیکھو کیا بات ہے، یقیناً وہ بھی جانتے تھے، اگر میں جانتا ہوں کہ پیغمبر ان کے بندے اور اللہ ان کا رب ہے، لیکن یہ بات کہ انت عبدی و انا ربک فایای فاعبد، میں تمہارا رب ہوں تم میرے بندے ہو، بس صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. ایای یہ منحصر ہے، جیسے آپ اپنی نماز میں کہتے ہیں ایاک، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کر، تو ایای صرف میری عبادت کرو. وعلی توکل، اور بس توکل صرف مجھ سے کرو. میں نے پہلے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی کہ 3 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے. حمد صرف اللہ، شکر صرف اللہ، توکل صرف اللہ. یہ اسی طرح غیر اللہ کے لیے برا ہے جیسے ربوبیت بھی. وتوکل فانک نوری فی عبادی، میرے بندوں میں تم ایک روشنی ہو، میرے بندے تاریکی میں ہیں. چاچی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ توکل تو صرف اور صرف اللہ پہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے رشتوں پہ زیادہ توکل کر رہے ہیں. لائف میں بھی دیکھا جائے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ زندگی چلے گی، ہم وہ رازق ہے اور مالک ہے، لیکن ہم اپنے رشتوں پہ زیادہ تر بھروسہ اور توکل کیے بھی ہو. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ہے ظاہری اسباب، مثلا میں بیمار ہوں، موٹی مثال تک سب کو سمجھ آتا ہے، اب میں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اب میں مسلمان ہونے کے ناطے میرا توکل صرف اللہ پہ، اللہ ہی شفا دے گا، لیکن چونکہ ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، وہ یہ علم جانتا ہے، علم ابدان اس کے پاس ہے، دوائیاں جانتا ہے، تو میں صرف یہ اعتماد کرتا ہوں کہ یہ دوائی صحیح دے گا، لیکن شفا اس میں اللہ نے پیدا کرنی ہے. اس لیے میں چار جگہ لکھا تھا ہوا شافی، شافی اللہ کے ہاں. اور اب ماشاء دماغ کو محل پڑھنے والی میری بچی ہیں، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، تو سیدھی بات ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، استاد کے پاس، سسر کے پاس، جس کے ہوئی میں کسی چیز کے میں ظاہری طور پہ اس کو ذریعہ سمجھتا ہوں، اصل میرا توکل اللہ ہی پہ ہے. اسی طرح اللہ آپ کو آج نصیب کرے میری پیاری بیٹی کرنی آپ سب کو، آپ بظاہر قافلہ کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی قافلہ ہے جو پہلے جانے کا عادی ہے یا واقف ہے،
یا وہ احکامات بھی جانتا ہے, گورنمنٹ کے قوانین بھی جانتا ہے, آپ صرف اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اس کو تجربہ ہے یہ لے جائے گا, لیکن اصل میں آپ اللہ پہ توقع کرتے ہیں اللہ ہی میرا حج قبول کرے گا اور اس کو اتمام دے گا. آپ نے جملہ سنا ہوگا, بڑا آسان ہے عربی کا, السعی منا واتمام من اللہ سبحانہ. میری صحیح یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں, میں عمرہ کرانے والے منتظم کے پاس چلا جاؤں, میں استاد کے پاس چلا جاؤں, لیکن اصل میں میری امید اللہ ہی ہے کہ وہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے, وہی میرا حج اتمام بھی کرنے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہے. اب میں مثال دوں نا, یہ کیسے کئی لوگ اللہ تعالیٰ اب کسی کو یہ نہ وقت دکھائے کہ میرے قافلے میں بھی تھے, دوروں میں بھی, کہ گئے سارے 2 مہینے بیمار وہاں باجی بیڈ پہ. اللہ بخشے ڈاکٹر جعفر کو, ماشاء اللہ انہوں نے 40-45 حج کی ہیں اور اپنے خرچ پہ کی ہیں, اور دوائیاں اپنے خرچ پہ دی. وہ میں 2 دفعہ گیا تھا, 2 دفعہ وہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے وہ مریض دکھائے کہ شاہ جی جس دن دے آنے بیٹھ دے پہ دے, اب انہیں وہ گورنمنٹ کا انتظام ہے کہ اصل میں جو حج کی جان ہے نا وہ وقوف عرفات ہے. وہ جس نے حج کرنا ہے وہاں ضرور جائے, باقیوں کی نیابت ہو جائے. قربانی میری کسی نے کر دی, پتھر میری بھابھی نے مار دیے, وہ کام حمزہ نے کر دیا, وہ بات انہوں نے یہ, لیکن عرفات میں آپ کو خود ہونا ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ حکومت انتظام کرتی ہے, اب چاہے اس کو ہیلی کاپٹر یوز کرنا پڑے, چاہے اس کو گاڑیاں, کہ وہ ایسے مریضوں کو آ کے لے جاتی ہے عرفات میں وقوف کرانے. پھر اس کے بعد ان کو اسی ہاسپٹل میں یا بیڈ پہ لے جاتے ہیں. باقی نیابت میں کر رہا ہوں اپنی والدہ کی, میں بہن کی, بیوی, جو بھی ان سے متعلق ہے ان کا لوگ تم اس کی نیابت میں کنکر مارو, نیابت میں قربانیاں کرو, نیابت میں یہ کرو, وہ کرو, وہ تم جس طرح مرضی کرو. وقوف عرفات جان ہے حج کی. تو وہ شکر ہے خدا کا کہ وہ گورنمنٹ نے سنبھال رکھا ہے, کہ وہ باقاعدہ پہلے اعلان کرتے ہیں وقوف عرفات سے کوئی 3-4 دن پہلے کہ جتنے لوگ ایسے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں وہ کہاں کہاں ہم لے جائیں گے, چھوڑ جائیں گے. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ اب وہ بندہ گھر سے تو ٹھیک گیا تھا, اب وہ اس کی حکمت ہے وہی جانے کہ جس دن سے ڈاکٹر نے کہا جناب ہے جس دن کا آیا تھے پہ آیا تھا اتوں نے گھر جانا ہے. یہ پیاری بچیوں, چلو حج تو ہو گیا, زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, زیارت جنت البقیع, دیگر مقامات جو وہاں دیکھنے والے ہیں ہزاروں, غار حرا نہیں دیکھی, غار ثور نہیں دیکھا, جبل الرحمہ نہیں دیکھا, جبل النور نہیں دیکھا, وہ یہ تمام چیزوں سے محروم ہیں. اب یہ اللہ ہی جانتا. تو یہ اصل یہ جب میں گھر سے چلتا ہوں, دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوبارہ نصیب کرے, آپ سب کو بار بار نصیب کرے کہ پروردگار حج تو نے کرانا ہے. ایک قافلہ ویسے ہی ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا, میں حکومتوں کے مسائل کو نہیں جانتا, جو ان کے پاسپورٹ کے مسائل ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں خود, مگر حج تو نے کرانا ہے. مجھے صحت دے, مجھے اتنا شعور دینا کہ میں خود طواف کروں, خود صحیح کروں, خود کنکر پھینکوں, خود قربانی کروں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ بات جو اندر کی وہ توکل اللہ والی. علیشہ جی اسباب دنیا اگر ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. ہاں ہاں میں کب کہتا ہوں, اس لیے اگر آپ ان کو ذریعہ سمجھتی ہیں, اصل توکل اسباب دنیا میں بھی میں مکان بنا رہا ہوں, میں جناب والا اپنے بچوں کو جناب والا ڈاکٹر بنا رہا ہوں, تو اصل تو ہم یہی کہتے ہیں پروردگار اس کو کام کر, یہ مکان صحیح طرح بن جائے جیسے ہم بنانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم اس میں کام بھی کرتے ہیں کہ میں اس گھر کو تبلیغ کے لیے استعمال کروں گا, مجلس امام حسین علیہ السلام کے استعمال کروں گا, امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے لیے استعمال کروں گا. یہ اس کی کسی مرحوم کی نیابت میں حج ہو سکتا ہے, کس کے کسی مرحوم کی نیابت کا حج ہو سکتا ہے. مرحوم ہاں ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے, ہو سکتا ہے. وہ ہوتا تو ہے. عام طور پہ آپ نے کہا ہے نا کہ عرفات میں وقوف لازمی ہے, وہ مرحوم کے لیے مرحوم نہیں, کے لیے نہیں. وہ اس کی ٹوٹل نیابت ہوتی ہے, یہ جزوی نیابت ہے, کیونکہ وہ مرحوم تو آ ہی نہیں سکتا نا, اس لیے اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ مرحوم کے لیے وہ بھی معاف ہے. کہ بعد جو اور اس کو پتہ ہے کیا, پھر یہ بھی میری بات سنو نا, کہ جو ملوب ہوتا ہے یعنی جو جاتا ہے یا نائب بن کے, ملوب مرا ہوا ہے اس کو ملوب کہتے ہیں,
تو یہ نائب کو فرض ہے کہ ہر جگہ نیت اسی کی کرے، وہ اپنی نہیں کر سکتا۔ جی میں نے ماں جی کو ہر جگہ نیت لکھ کے دی تھی اپنے سسر کے حج کی۔ ہاں میرے ساتھ تھی نا تو ان کا دوسری مرتبہ تھا، بھی میں نے ان کو پورے نام او لکھ کے نیابت کے شاباش، کا حج یعنی کروایا ہر دن کہتے ہیں میں نہیں بیٹھی ہوئی فلاں بیٹھا ہوا ہے، ہاں۔ یہ میں وقوف کرتی ہوں نیابتاً فلاں، ہاں جی۔ میں کنکر مارتی ہوں نیابتاً فلاں، میں قربانی کرتی ہوں نیابتاً فلاں، وہ ہر دم اس کو یاد، طواف، نماز طواف، سعی، سب کچھ، حتیٰ کہ وہ اس کو اپنا نام یا اپنا نام لینا ضروری نہیں ہے، اگر کرے تو باطل ہے۔ اچھا جی، فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَإِلَيَّ تَوَكَّلْ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي وَرَسُولِي إِلَىٰ خَلْقِي، یعنی اب دیکھو دو لفظ، ایک اللہ نے پیغمبر کو نور فرمایا، ایک فرمایا رسول۔ نور کے اب یہاں وہی معنی ہیں کہ میری جو تمام علوم ہیں، صفات ہیں، احکامات ہیں، وہ تم کو پہنچاؤ، اور جناب اب تک تم میرے پیغام لے کے جاؤ، یعنی تم جو کچھ بھی کہو گے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نا سورہ نجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر تم عام باتیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ جو بولتے ہیں، جو منہ کے منہ سے لفظ نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وحجتی علی بریتی، اور میری مخلوق پر، اب یہ حجت کا وہی معنی ہے کہ یعنی یہ اللہ کی بات ہے، حجت کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حجت کی معنی یہ ہے۔ لَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ خَلَقْتُ جَنَّتِي، یہ خلاصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیغمبر کی ہیں، رسالت بھی انہی کی ہے، جناب اللہ کی حجت بھی وہی ہے، اور جناب وہ توقع بھی اللہ ہی پہ کر رہے ہیں، اور لَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور اے حبیب آپ کے لیے اور جو آپ کا اتباع کرے، خلقت جنتی، میں نے جنت ان کے لیے بنایا، آپ کے لیے اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے۔ وَلِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي، دیکھو بھائی جی کتنا واضح ہے، اور جس نے تمہاری مخالفت کی اس کے لیے میں نے جہنم بنایا، بلکہ خلف کا لفظ ہے، میں نے خلق کیا جہنم، یعنی کتنا واضح ہے۔ یعنی اگر ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ نبی وقت کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ہر نبی کے زمانے کی بات ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے شرط یہی ہے کہ پیغمبر کو راہبر رسول آخر ماننا پڑے، جو پہلے آئے ہیں اپنے اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو اب جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے رسالت سرکار دو عالم کو ماننا، ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ جنت حرام ہے، وہ ان کی ختم نبوت اور باقی 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت اور جناب سیدہ کی عصمت کے پہ اعتبار اور ان کا ایمان۔ شاہ جی کے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اب ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ ہدایت منتقل ہو چکی ہوئی ہے اور وہ مولانا غیبت میں موجود ہے، تو اب ان کے لیے ہدایت کو تلاش کرنا اور بالکل کتنا بالکل، پرابلم ہے یہ۔ یعنی آپ تو نے میں عیسائی ہوں یا کافر کی بات کرنا کہتا ہوں، کچھ جو غیر شیعہ مسلمان ہیں ان کا بھی بہت بری حال زیادہ ہے۔ مل کے پوچھا جائے گا کیونکہ وہ اب اس لیے اب اس میں میں آپ کی اور اپنی ذمہ داری عرض کرتا ہوں، اس لیے اہل بیت نے کہا ہے نا اپنے بندوں کو، خصوصاً علماء کو، کہ تم ان کو ہماری باتیں بتاتے رہو۔ یہ تمام مجالس اعضاء، یہ دروس، یہ جلسہ ہے مسرت، یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا امام حسین کون تھے، ہمیں تو پتہ نہیں، وہ تاریخ میں تو حسن پڑھ لیتا، لیکن دینی طور پہ یہ مجالس اعضاء تاریخ نہیں ہے، مجالس اعضاء عدو قرآن، عدو شریعت، عدو دین لوگوں کو بتاتا ہے کہ امام حسین کون ہے، حضرت علی۔ شاہ جی کچھ غیبی طور پر بھی اللہ کا انتظام ہے، میرا خیال ہے کہ ہر بندے تک پہنچتا ضرور ہے پیغام ہدایت۔ اب ان کے اپنے علماء کرام جو ہیں بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں اہل بیت، اور آپ دیکھیں میں حیران ہوتی ہوں کہ نیٹ کے اوپر ہمارے پاس جو کلپس آتے ہیں ان کے مختلف گروہوں کے مولویوں کے، کوئی خمس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے طریقے سے، چاہے آپ دیکھیں گے وہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اتنا آنسوؤں سے رو رو کے اس نے اعلان کیا کہ خمس جو ہے یہ جو دفینے نکلتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو جتنا بھی سونا چاندی، صرف پیٹرول اور تیل کے اوپر نہیں پتا، لیکن یہ جو جتنے دفینے نکلتے ہیں اس پہ ان پہ بھی ہے، تیل پہ بھی ہے، گیس پہ بھی پانچواں ہے۔ حصہ جو ہے نا وہ ہماری تو تحقیق ہے نا شاہ جی، اب ہم تو مولا سے منسلک ہے نا، وہ مولوی حنیف صاحب جو مفتی تھے، حنیف قریشی، حنیف قریشی، ہاں انہوں نے
باقاعدہ رو رو کے کہ خدا کا واسطہ سید زادیاں جھاڑو پھیر رہی ہیں اسکولوں میں، کیا نہیں رسول کو جواب دو گے کہ ان کی اولاد، اور تم اسے چاہے ڈرامہ سمجھو کہ میں جناب ڈرامے سیدہ کا کہ وہ بچیاں ان کا حصہ گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی، دفینوں کے اوپر 5واں حصہ خمس ہے تو وہ خمس ہمارے سب پر ادائیگی بنتی، ٹی وی پر بقاعدہ۔ اب پھر ایک ایک ٹاپک کے اوپر کوئی نہ کوئی عالم نہ ریسرچ کر کے اتنا مان گیا۔ آپ کی بات درست ہے کہ یہ الہی انتظام ہے ہاں جی۔ اور یہ باتیں ان کی کتابوں میں ہیں بھی۔ میں آپ کو مولانا شاید اہل بیت بہت زیادہ کرنے لگ گئے، مطلب ایک نہیں دو نہیں لا تعداد علماء ان کے جو کہ باقاعدہ بونگے دوغل آ کر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ، اور ان کی وہ ایمان کی جان ہے، ان کے بغیر اس کا فائدہ ان کو بھی ہے اور ان کے بندوں کو بھی ہے۔ میں آپ کو مولانا مودودی کی بات سناتا ہوں۔ مولانا مودودی ماشاءاللہ فقی فقیہ بھی تھے، ماشاءاللہ وہ ریفارمر بھی تھے، تو انہوں نے جب حج کی مسائل کیا تو انہوں نے طواف نساء کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے فقہ میں نہیں۔ تو میں ان کے پاس آتا جاتا تو میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تو ہم نے جا کے ان کی کتاب کے علاوہ ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں طواف نساء ضروری ہے۔ تو میں نے فون کر دیا، آپ نے اپنی کتاب میں تحریر نہیں فرمایا، جو آپ کا میں نے رسالہ حج پڑھا ہے اس میں آپ نے نہیں ذکر فرمایا۔ اب وہ تھوڑے سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ خاموش ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ کئی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کو انسان مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر تشیع کا لیبل لگا دیتے ہیں یا کہتے ہیں انہوں نے شیعوں سے رشوت کھا لی ہے، یہ فیور کرنے پہ آ گئے ہیں، اس طرح کئی باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، میں نے کہا جی کہ یہ اگر آپ ایسا سے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں اور آپ طواف نساء کو مان رہے ہیں لیکن آپ کی کتاب جب پڑھیں گے تو وہ نہیں کریں گے تو ان کا حق باطل ہونے میں پھر آپ کا حصہ بھی بن جائے گا۔ جی اب ہر مولوی خود کہتا ہے کھل کے ہمیں ہر بات کے اوپر رافضی کہہ دیتے ہو تو کہہ دو، شیعہ کہہ دیتے ہو تو کہہ دو، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو چیز مطلب وہ باقاعدہ آگے سے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ہر بات کے اوپر رافضی کا کے بعد ختم کر دیتے ہو۔ آج یہ بڑے واضح کہتے ہیں کہ اگر تم اگر یہ ہونا رافضی ہے، اہل بیت کی محبت ہونا رافضی ہے تو میں 100 دفعہ رافضی ہوں۔ وہ ان کا امام نہیں، وہ امام مالک ان کا کہتا ہے، شافعی بھی یہی کہتا ہے کہ اگر نہیں آپ کے یہ میں بات کر رہا ہوں نا ان کا باقاعدہ امام ہے شافعی، وہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت رافضی ہونا ہے تو میں رافضی سب سے بڑا ہوں، یہ انہی سے لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وقرب کے قرآن حکیم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگار ہمیں اپنا اصلاح اور اپنا دور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میں دعا کرتے کرتے ہم تھک گئے ہیں کہ اس کرونا وائرس کو دور فرما، یہ ہماری مسجدیں کھلیں، امام بارگاہیں کھلیں، ہم نماز جماعت پڑھیں۔ اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے، تیری شب قدر کا موسم آ رہا ہے، ختم قرآن کی محفلوں کا موسم آ رہا ہے، شبینوں کا موسم، پروردگارا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بال بچے جو اب صرف ٹی وی کے ہو کے رہ گئے ہیں، نیٹ کے ہو کے رہ گئے ہیں، پروردگارا ان پر رحم فرما، پروردگارا ان پر رحم کر۔ اور یہ جو چھوڑا 1 سال میں 1 مہینہ آ جاتا تھا، اس دفعہ وہ یہ کرونا وائرس کی نظر ہو گیا ہے۔ پروردگارا ہم پر رحم فرما، تو آگے ہی پہلے بے مایا ہے، ہم تو پہلے ہی بڑے پیچھے ہیں، پروردگارا اس وائرس کو دور فرما، ہمارے لوگوں کو شفقت و قبولیت عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بے شک ٹی وی بھی دیکھو لیکن قرآن مجید زیادہ پڑھو اور اس میں سے کچھ ترجمہ بھی پڑھو، کچھ تفسیر بھی پڑھو، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے، تمہارے پیغمبر کیا کہتے ہیں، تمہارے ائمہ معصومین علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ پروردگارا جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروض اپنے فضل و کرم عطا فرما، اور جو بے وطن ہیں خلیل سے وطن واپس لاؤ، اور ہمارے کچھ مومن مسلم بہن بھائی مختلف ملکوں میں اس وائرس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جلد جلد کا راستہ وا فرما۔ کئی راستے بند ہیں پروردگار، تیرے حرم کا راستہ بند ہے اور دیگر مقامات مقدس کا راستہ بند ہے، پروردگار ہم پہ وا فرما، ہمارے دل کھول دے، ہم پہ رحم فرما۔ ہم تو آگے ہی بڑے پیچھے ہیں اور بہت دور ہیں، بہت پروردگار ہمیں اپنے نزدیک، ہم ہر نیت کرتے ہیں قربت اللہ، قربت اللہ، ہمیں اپنی قربت عطا فرما۔ پروردگار اس بوری سے
محفوظ فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، چاہے وہ وائرس کی ہے چاہے وہ دیگر بیماریاں ہیں. اس کے بعد پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرما. جو مائیں ہیں، جو والدین ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو اساتید ہیں، جو علماء ہیں، جو مبلغین ہیں، جو مقررین ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما تاکہ عوام تک تیرا دین صحیح طریقے سے پہنچے. پروردگارہ بہر ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں پر تو غفور رحیم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، اور قبل اس کے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے ہمارے گناہوں کو ختم فرما، ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگارہ بے شک تو واقعی بہت بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تو قریب میں بڑا ہی رحم کرتا ہے، لیکن یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو برائیوں کو ختم فرما.